بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک مدنی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ملک مدنی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہمارے چینل سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے پاکستانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اپنے خاندان کا پیٹ پالنے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سعودی عرب میں کمانے گیا۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ایک کفیل کا گھر ڈرائیور تھا۔ اس کا کفیل بہت اچھا تھا۔ 1600 ریال تنخواہ کا اتفاق تھا۔ 6 مہینے بعد کفیل نے ڈرائیور کی تنخواہ 2000 ریال کر دی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کھانا پینا، روم میں وائی فائی کوڈ سب میسر تھا۔ 1.5 سال بعد پاکستانی ڈرائیور نے کفیل سے چھٹی کا کہا۔ کفیل نے 3 مہینے کی چھٹی لگا دی اور آنے جانے کی ٹکٹ کا بھی انتظام کیا۔ ڈرائیور کو 4000 ریال بھی دیے، جاؤ والدین اور بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے کچھ خرید کر آؤ۔ کفیل نے کہا، تیسرے دن تمہاری فلائٹ ہے تو ڈرائیور کہنے لگا، ادھر سے سامان مہنگا ملے گا، میں کچھ کھجوریں اور زمزم یہاں سے لے کر جاتا ہوں اور باقی شاپنگ میں پاکستان سے کر لوں گا، وہاں سامان کافی سستا اور اچھا مل جاتا ہے۔ اس بات پر کفیل نے کہا، جاؤ بھائی تمہاری مرضی، جو دل میں آئے کرو۔ کفیل اتنا اچھا تھا کہ وہ ڈرائیور کو ایئرپورٹ تک چھوڑ آیا۔ کچھ گھنٹے بعد ڈرائیور اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے گھر والوں کے پاس اپنے وطن اپنے گھر کو پہنچ گیا، صرف وہی کھجوریں اور زمزم لے کر، اور ساتھ ہی 3-4 کلو مٹھائی اور 3-4 کلو گوشت لے گیا تاکہ جب مہمان آئے اس کے پاس تو وہ کچھ انتظام کر سکے۔ وقت گزرتا گیا۔ چھٹی ختم ہونے سے 3-4 دن پہلے اس کے ایک قریبی دوست کی شادی آ گئی۔ شادی پہ پہنچا تو دیکھا گلوکار گانا گا رہا تھا، اساں تا یاراں دے یار ہاں۔ ڈرائیور نے یاری کا ثبوت دیتے ہوئے جیب سے 2 کاپیاں نکالی، 10-10 روپے کے نوٹوں والی کاپیاں، اپنے کزن کو دے کر بولا، میری ٹک ٹاک بناؤ۔ کزن نے تو ٹک ٹاک بنا لی۔ ڈرائیور نے ایک کاپی گلوکار کے اوپر اڑا دی، ایک کاپی دلہے صاحب کے اوپر۔ بات اب یہ غور سے سننے کا ہے کہ اس کا انجام بھی دیکھیں، اس کی فضول خرچی کا۔ چھٹی ختم ہونے سے 2 دن پہلے پاکستان سے سعودیہ روانہ ہو گیا۔ فلائٹ متعلقہ ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ آگے کفیل کی پھر کال آ گئی اور خود کفیل اس کو لینے کے لیے آیا۔ اب کفیل کی مہربانیاں تو دیکھیں، چھوڑنے بھی خود آیا تھا اور اتنی عزت دی اس ڈرائیور کو کہ اس کو لینے بھی آیا۔ ڈرائیور آ گیا، پہنچ گیا، ایک دوسرے کو ہاتھ کا اشارہ کیا، آیا اور کفیل اس کو گلے لگ کر ملا۔ چند منٹ بعد کفیل نے کچھ کھانے پینے کے لیے دیا اور ڈرائیور کو کھلایا، اور کفیل نے سوچا اب ڈرائیور سے پوچھوں والدین، بیوی، بچے، بہن بھائی کیسے ہیں اور وہاں کیسے چھٹی گزری۔ والدین، بیوی، بچوں کا کہا، الحمدللہ سب۔ چھٹی کیسے گزری کا جواب، جو اس کے کزن نے ٹک ٹاک بنائی، دوست کی شادی پر پیسے اڑانے والی وہ ویڈیو خوش ہو کر کفیل کو دکھا دی، جو کفیل کے سینے میں خنجر کی طرح لگی۔ کفیل نے گاڑی یکدم رکوا دی اور کہا، تیرا بندوبست میں ابھی کرتا ہوں۔ خود کو برا بھلا کہا، ڈرائیور کو بھی۔ ڈرائیور کی تھکاوٹ کچھ ترس کر کے چند دن بعد اسے خروج لگا اور وطن اس کو واپس بھیج دیا۔ خدارا جہالت سے نکلو، پردیس جاتے ہو گھر والوں کو چھوڑ کر، وطن واپس جا کر بھی اچھے کام کرو، اچھے نہیں کر سکتے تو کم از کم فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے، وہ ضرور ہمارے انتظامات کر دیتا ہے، لیکن ہمیں بھی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ جس مقصد سے گئے ہیں اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو ہمیں وہی کرنا چاہیے، نہ کہ فضول خرچی۔ اور خاص طور پر جب ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے تو اس کے احسان کی قدر کرنی چاہیے۔ امید کرتی ہوں میرے پیارے دوست، میرے پیارے بہن بھائی ایسی فضول خرچی نہیں کرتے ہوں گے، اور اگر کرتے بھی ہوں گے تو باز آ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ نادیہ جمال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔